ناول جامع حیات از قلم ایسے رائٹ ایپیسوڈ نمبر 5۔ میرے قلم سے نکلا ہر لفظ موتی ہے، تنہائی کی اس بھیڑ میں کچھ قرض جان مانگتے ہیں۔ غازیان آدم تم تیار ہو جاؤ، بیٹے سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ بلبلے نے اسے کھنکتی آواز کے ساتھ کہا تھا۔ وہ جو مایوسی کی آخری سیڑھی پر کھڑے تھے یکدم بھیڑ سے پرجوش ہوئے۔ کیا واقعی بلبلے؟ انہوں نے یقین دہانی چاہی۔ صبر کرو غازیان، وہ بس یہاں تک پہنچنے والا ہے اور تم تک بھی۔ غازیان کا دل کیا کہ وہ ناچے گائے خوشیاں منائے، چلو کوئی تو منزل کے آثار نظر آئے، کچھ تو ہاتھ آیا۔ بلبلے اس کی خوشیاں دیکھ رہی تھی۔ 4 مارچ، جگہ لاہور، صبح 8 بجے۔ یہ ایک کانفرنس ہال تھا جہاں سرکار کا کام کرنے والے ملازم کہا جائے تو یہ غلط تھا۔ وہ لوگ حکومت کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے کام کرتے تھے۔ بڑی سی لمبی میز، اس کے چاروں طرف کرسیاں تھیں۔ ہر کرسی کے آگے ایک منرل واٹر کی بوتل اور ایک مائک لگا تھا۔ ہر کوئی اسے تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا اور وہ طیش میں آئے بغیر پرسکون ہو کے سن رہا تھا۔ آپ اپنے کام کو لے کے سنجیدہ بالکل بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی آپ کے اندر کام نہیں کرنا چاہتا۔ شاکر لغاری کے الفاظ کچھ اور تھے اور لہجہ کچھ اور۔ سلطان نے تنزیہ نگاہ سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، آپ اپنی بات کریں، دوسرے کیا چاہتے ہیں اسے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اور رہی بات آپ کی، تو آپ جو چاہتے ہیں مسٹر شاکر لغاری، وہ شاید یہاں کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اور رہی بات میری سنجیدگی کی، وہ یہاں بیٹھا ہر شخص آپ کو مجھ سے بہتر بتا سکتا ہے۔ کہہ کے سلطان دوبارہ خاموش ہو گیا اور ٹانگ پر سے ٹانگ ہٹائی اور سکون سے سامنے رکھی ٹھنڈے پانی کی بوتل اٹھائی اور منہ سے لگائی۔ 2 گھونٹ بھرے اور بوتل واپس رکھی اور دوبارہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور اگلے تنقید کا انتظار کرنے لگا۔ اگر آپ اتنے ہی سنجیدہ ہیں تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ پچھلی میٹنگ میں کہاں تھے؟ وہ میٹنگ جو آپ ہی کی مرہون منت تھی۔ ہمارا وقت کتنا اہم ہے یہ ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب کے بولنے والا مشرف کمال تھا جو کبھی بھی سلطان کے ہمراہ نہیں تھا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں حسد صاف واضح تھا۔ کیا ہوا مسٹر کمال؟ آپ کے پاس ٹیشو پیپر کا ذخیرہ ختم ہو گیا یا میں آپ کے لیے بھی استعمال کی چیز نہیں رہا؟ سلطان کا لہجہ طنزیہ تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ بات کہاں جا رہی تھی؟ سب نے مسٹر کمال کی طرف دیکھا۔ اسے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ آپ غلط سمجھ رہے، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ یہاں بیٹھا ہر شخص جانتا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ میں میٹنگ میں آ رہا تھا، لیکن آپ ہی کی طرح کا کوئی ہے جو میرا بھلا ہرگز نہیں چاہتا۔ اور میٹنگ میں پریزنٹ کرنے والی ساری پریزنٹیشن میں نے سب کو میل کر دی تھی۔ اگر آپ اپنی عیاشی سے باہر نکلتے تو شاید اس وقت آپ یہ سوال ہرگز نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارا مال امپورٹ کرنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، سرکار بھی ہم سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ اس پر سلطان نے اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیوں مسٹر شاکر، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہر فیلڈ میں مشکلیں آتی ہیں، اور اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کہ آپ کو بتایا نہیں کیا تھا کہ پرابلم کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ ایک ایماندار آدمی کو کبھی بھی تعریفیں نہیں ملتی، اور ہم سرکار کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ مگر آپ کو بھی ان مسائل سے مسئلہ ہے تو بے شمار کرسیاں آپ کے انتظار میں ہیں۔ وہ ہلکا سا آگے ہوا، کیا آپ کو قبول ہے؟ مسٹر شاکر نے اب خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ لیکن ہم آپ کے اندر کام نہیں کرنا چاہتے۔ مشرف کمال شاید بھرا بیٹھا تھا۔ سلطان نے اسے آپ بری نظروں سے دیکھا۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ مسٹر کمال؟ ہم اپنے فارم آپ سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا کام خود کریں گے، خود مالک بن کے۔ کیا آپ کے پاس سرکار کا آفیشیل وارنٹ ہے؟ آپ فکر مت کریں مسٹر سلطان، بہت جلد آ جائے گا۔ آپ اس وارنٹ کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ شاید آپ کی یادداشت کمزور ہو گیا تو میں یاد کروا دوں۔ کسی بھی آرڈر یا آفیشیل وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو بھی اس کے منصب سے ہٹانے یا خود منصب پر بیٹھنے کی بات ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، ذرا محتاط رہیے۔ اور سلطان غازیان آدم سکندر کی بات تو وہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ آخر میں اس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ حال میں دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ اس وقت کوئی بھی بات کرنا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے برابر تھا۔ یہاں بیٹھے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حقیقی طور پہ یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، لیکن پھر بھی سلطان کا رویہ ان کے ساتھ نارمل تھا۔ چالاکی نہ پکڑے جانے پہ کچھ لومڑیاں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ باپ ہر بار غلطیاں نظر انداز کر دے یا معاف کر دے۔ بعض اوقات سزا دینا لازم ہو جاتا ہے۔ سب اپنا کام ایمانداری اور محنت سے جاری رکھیں، ہر بار کہے جانے والا جملہ سلطان نے پھر سے دہرایا۔ اور اب سلطان نے اگلی پریزنٹیشن، اگلے پلان ڈسکس کرنا شروع کیے۔ وہ امپورٹ میں کچھ اور مشینوں کا اضافہ کرنے والا تھا جو کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ کوئی منصب سے ہٹانے کی کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن ایک سمجھدار بیوپاری کی چھوٹی موٹی پرابلمز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سب کچھ ڈسکس کرنے کے بعد یہ میٹنگ ختم ہوئی اور سب ایک ایک کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ حسد کرنے والوں سے کیسے بچنا ہے یہ سلطان اچھے سے جانتا تھا۔ وہ اس ٹیبل پہ اکیلا رہ گیا تھا۔
ایمان والے ویسے بھی تنہا رہ جاتے ہیں، نہ وہ بے ایمانی کرتا تھا نہ اپنے ساتھ جڑے کسی بھی شخص کو بے ایمانی کرنے دیتا تھا۔ اس لیے جب وہ لوگوں کے لیے کام کا نہیں رہا تو کچھ کتوں نے شیر پر بھونکنا بھی شروع کر دیا۔ ابھی تو شیر خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا، جہاں اس کے سکون میں خلل ہوا تو یہ کتے نہیں جانتے کہ وہ چیر پھاڑ دیے جائیں گے۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور وہ پریشان نہیں تھا، ہاں وہ مطمئن تھا، زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک یاد کو سینے سے لگا کے رکھنا کل مندی تو ہرگز بھی نہیں تھی۔ بظاہر وہ خالی کرسیوں کو دیکھ رہا تھا، وہ کچھ لمحے بعد بغیر کچھ بولے خاموشی سے اس کمرے کو دیکھتا رہا۔ اس عہدے تک آنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، کسی سے کچھ چھپایا ہوا تو نہیں تھا۔ اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایکسٹرا آرڈنری رہا تھا، اتنی آسانی سے وہ گرنے والا ہرگز بھی نہیں تھا۔ جو اس کا ہے وہ اس کا ہی ہے، کوئی بھی نہیں لے سکتا اور نہ ہی کوئی چھین سکتا ہے۔ بس مثبت امید ہے، ہمیشہ قائم رکھو۔ خدا اپنے بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتا، آزمائشیں آتی ہیں تو پار کرنے کا راستہ بھی سامنے ہی ہوتا ہے، بس آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ اور یہ آنکھیں بے جان لینے والی آنکھیں اسلام آباد میں کھل چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم پہ بھروسہ کروں گا؟ ہرگز بھی نہیں، جبریل نے تن سے کہا۔ سامنے چہرے پر جمی سے آنکھوں نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ تم جس جمال کے پاس گئے تھے وہ غلط تھا، غدار نہیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ وہ میرا بھائی ہے۔ جبریل کو اگلا جھٹکا لگا تو وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ تسمیہ نے اسے گھور کے دیکھا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا اور پھر آہستہ سے بولی، بیٹھ جاؤ۔ جبریل ناسمجھی سے بیٹھ گیا۔ میں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتی کہ مجھ پہ بھروسہ کرو، لیکن ہاں، اگر میں دھوکے باز ہوتی تو میں یہاں سے فرار ہو چکی ہوتی۔ جبریل نے اسے دیکھا تھا، چائے اور اس کی رنگت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ ناک بھی نوزپن تھی اور وہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ سکتی تھی، لیکن سامنے والا بھی جبریل تھا۔ میں تم پہ بھروسہ کیوں کروں؟ بس ایک وجہ بتاؤ۔ تسمیہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کے پاس ایک نہیں کئی وجہ ہوں۔ جانتے ہو، ایک وکیل کبھی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا کلائنٹ معصوم ہے یا پھر مجرم۔ اس کا کام ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اور وہ بس ڈیفینڈ کرتا ہے۔ جبریل نے اسے ایسے دیکھا کہ اس بات کو کہنے کا کیا مطلب ہے۔ تسمیہ نے اس ناسمجھ ڈاکٹر نہیں بلکہ معصوم ڈاکٹر کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہیکر جمال نہیں، میں ہوں۔ اگلا جھٹکا جبریل کو پھر لگا، واٹ؟ اور پھر یکدم کھڑا ہوا۔ تسمیہ نے اسے پھر سے دیکھا، یہ تم بات بات پہ کھڑے کیوں آ جاتے ہو؟ اب وہ کیا کہے کہ وہ ہر اگلی بات پہ اسے جھٹکا دے رہی ہے؟ مطلب میرے اکاؤنٹس میں ہیر پھیر کرنے والی تم تھی؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کے دیکھا تو تسمیہ کو ایک پل کے لیے ہنسی بھی آئی۔ نہیں، میں 2 پارٹیوں کے لیے ایک ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ مطلب؟ ابراہیم نے جسے ہائر کیا وہ کوئی اور ہے۔ جبریل نے اندازہ لگایا، ہو بھی سکتا ہے۔ کہ تم جانتی ہو کہ وہ کون ہے؟ مطلب تم مجھے بتا سکتی ہو؟ نہیں، اس نے یہ یک لفظ جواب دیا اور پھر چائے کا گھونٹ بھرائی۔ جبریل نے اسے تب کے دیکھا، اگر تم اب بھی نہیں چاہتے کام کرنا تو دروازہ وہ رہا، تم جا سکتے ہو۔ تسمیہ نے آہستہ سے کہا۔ جبریل خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بعض اوقات آپ کے پاس کرنے کے لیے بھروسہ تو نہیں ہوتا، لیکن آپ مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایڈوانس نہیں دوں گا، جبریل نے اگلے ہی لمحے کہا۔ تسمیہ کا کہکا بے ساختہ تھا، اس نے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ اس نے کوئی جوک تو نہیں سنایا تھا؟ میں نے مانگا۔ اس نے ہنسی کا گلا گھونٹا، پھر وہ مدد کیوں کریے؟ جبریل کے دماغ میں بس یہی سوال گونج رہا تھا، لیکن جواب نہیں۔ تم پہلے ہی میرے بھائی کو پیسے دے چکی ہو، اس لیے میں تم سے کوئی بھی رقم نہیں لوں گی۔ یہ سب عجیب تھا، بے حد عجیب۔ تسمیہ نے اسے ایک آخری بار گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ دروازے تک گیا، پھر اس نے مڑ کے دیکھا، اس کی نوزپن چمکی اور جبریل وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے وہ چائے اٹھائی جو جبریل نے صرف ایک گھونٹ لینے کے بعد چھوڑ دی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس نے اس کپ کو لبوں سے لگا لیا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھوں میں انتظار لیے۔ میرا انتظار کب ختم ہوگا؟ کیا میں امید چھوڑ دوں؟ انایا نے پوچھا تھا۔ سنیرا اب کیا کہے اسے؟ نہیں سنیرا، میں امید جب تک نہیں چھوڑ سکتی جب تک مجھ میں سانس باقی ہے۔ یہ انتظار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ بہت تڑپا ہوگا سنیرا۔ اس کی آواز پر آ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے بیچنے والا ہیرا ہے۔ سلطان اچھا کرنے والوں کو نہیں بھولتا تو برا کرنے والوں کو بھی صدیوں تک یاد رکھتا ہے۔ تم بھی دیکھو گی سنیرا کہ اب جو ہوگا، یہ میرا دعویٰ ہے اور میں جھوٹا دعویٰ ہر کس پہ نہیں کر سکتی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو پریسا کھانے کی میز سجانے میں مصروف تھی۔ اس نے چاولوں کی ڈش اٹھائی، اس کے قدم یکدم رکے۔ وہ اس کی آہٹ پہچانتی تھی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سلطان ہاتھ میں کوٹ پکڑے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایسے تاثرات ہیں جیسے اس کا ہر مان ٹوٹنے والا ہے۔ پریشان تو پریسا بھی تھی، اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار واضح تھے۔ اتنے میں بڑی ماں اپنی شاہی چال چلتی ہوئی آئی اور سربراہی کرسی پر بیٹھی۔ دونوں کے چہرے پر سے یکدم پریشانی ہٹی اور مسکان ہے۔ جاؤ پریسا، جبریل کو بلا لا۔
سلطان کے کمرے میں موجود ہے۔ میں جاتا ہوں، سلطان یکدم بولا تھا اور قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ میں بتا نہیں سکتا سلطان کہ میں کس پریشانی میں ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کس پہ بھروسہ کروں۔ سلطان اس کے سامنے پرسکون سا بیٹھا تھا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ تم بتاؤ، اسلام آباد میں کچھ پتہ چلا؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ سلطان کے چہرے کی رنگت یکدم اڑی۔ جبریل نے سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ جبریل کو یکدم وہ پریشان نظر آیا۔ کیا ہیرا کا پتہ چل گیا؟ جبریل نے پھر رازداری سے پوچھا۔ نہیں، تم تو جانتے ہو اس کا پتہ لگانا بے حد مشکل ہے۔ اس نے بائیں ٹانگ مسلسل ہلاتے ہوئے کہا۔ جبریل نے اسے مشکوک نظر سے دیکھا۔ لیکن تم تو اس دن کہہ رہے تھے کہ تم جان چکے ہو، لیکن اس دن پھر ہم تفصیل سے بات نہیں کر سکے تھے۔ ہاں ہاں، سلطان نے جیسے یاد آنے پہ کہا۔ کیا ہوا ہے؟ سلطان، تم پریشان رہنے لگے ہو۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا ہے اسلام آباد میں؟ جبریل نے پھر سے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جبریل کی نظریں مزید مشکوک ہوئیں۔ وہ سلطان کے قدموں کی آہٹ پہچانتا تھا۔ وہ عجیب سی کشمکش میں اٹھا اور کمرے کے باہر آیا، لیکن اصل جھٹکا اسے جب لگا جب سلطان سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ سلطان نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ اس کے قریب پہنچ کے اس نے لمبی سانس لی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ اس کے گلے کی گلٹی بھی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اگر تم یہاں ہو تو اندر کون تھا؟ واٹ؟ سلطان نے بے اختیار کہا۔ ہاں، جبریل اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں فوراً سے بھی پہلے اندر کی طرف بھاگے، لیکن اب وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ او میرے خدایا! سلطان کو ابھی یہی تھا، جبریل نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ سلطان سمجھ چکا تھا جو ابھی ہوا، وہ بالکل تمہاری طرح ہی تھا سلطان۔ جبریل کی سانس پھول رہی تھی۔ ریلیکس ہو جو جبریل، وہ بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ لو پانی پیو۔ سلطان نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا، جسے وہ ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پی گیا۔ تو تم نے اس سے کچھ کہا تو نہیں؟ سلطان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ زیادہ نہیں، لیکن میں نے پوچھا کہ اسلام آباد میں کیا ہوا تھا۔ اس کی رنگت اڑ گئی تھی۔ واٹ؟ سلطان پریشانی سے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ جبریل، ہمیں بے حد احتیاط کرنی ہوگی، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ دونوں کا شک ایک ہی شخص پہ تھا، لیکن حقیقت میں وہ دونوں ہی اس حقیقت سے پردہ ہٹانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ایک نہ ایک دن یہ حقیقت سامنے ضرور آتی۔ ہمیں کھانے کے لیے جانا ہوگا، بڑی ماں انتظار کر رہی ہیں۔ جبریل نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل شادی تھی اور وہ تینوں ہی بے حد پریشان تھے۔ کھانے کی میز لگی ہوئی تھی، اس پہ وہ تینوں ہی پرسکون سے بیٹھے تھے۔ کل پورے گاؤں کی دعوت کی گئی تھی، لیکن سلطان سب سادگی سے چاہتا تھا، تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ ان تینوں نے جیسے تیسے کر کے نوالے نکلے، کیونکہ پریسا بہت کچھ جان چکی تھی جب سلطان اسلام آباد میں تھا، لیکن ان سب میں سب سے بڑی قیمت پریسا چکانے والی تھی، سلطان کی بیوی بن کے، موت کا رقص کر کے۔ دیکھتے ہیں کس کی زندگی کس موڑ پہ بدلنے والی ہے۔ وہ اس وقت باتھ ٹب میں لیٹا تھا۔ پانی اس کے جسم سے اوپر آ گیا تھا، لیکن وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ نفسیات کے مطابق ایک انسان جب ہر چیز میں پرفیکٹ ہو، ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ، جب اسے پرفیکشن ملتی آئی ہو اور پھر یکدم اس کی ذات کی نفی ہو، اسے ریجیکشن ملے، تو وہ شخص امپلسو ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی امپلس برداشت نہیں کر پاتی کہ وہ کسی چیز سے ہار کے ہے۔ اس کی سوچ، اس کے تھاٹ اس پہ بھاری ہوتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ مسلسل اس پہ حاوی ہوتے ہیں۔ ایسے میں چانس ہوتے ہیں کہ وہ خود کو بے حد نقصان پہنچائے۔ احان سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، مسلسل کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کا جسم درد سے چور تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی رگوں کو مٹھیوں میں جکڑ کے آہستہ آہستہ دبوچ رہا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخنا شروع کر دے۔ وہ آہستہ سے برداشت کر رہا تھا، لیکن یہ درد اس کی ہمت سے بالا تر تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، گرتا پڑتا باتھ روم سے نکل کے وہ ڈریسنگ تک پہنچا۔ اس کے بال بکھرے تھے، آنکھیں درد سے لال ہو رہی تھی۔ پھر اس نے وہی کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے دراز میں سے انجیکشن نکالا۔ وہ کنس کا انجیکشن تھا۔ یہ بہت ہائی ڈوز ہوتی ہے، جو سرجری والے پیشنٹ کو درد سے آرام کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس نے اپنا درد ختم کرنے کے لیے وہ انجیکشن اپنے اندر پیوست کیا اور بیڈ کے ساتھ ہی گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ ہار ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لدا پانی آنسو کی صورت اب باہر نکلنے لگا تھا۔ کوئی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس کا علاج ممکن تھا تو وہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ وہ جتنا پازیٹیو سوچے گا، جتنا جینے کی طرف آئے گا، اتنا ہی وہ اس سے بچ پائے گا۔ ایک امید انسان کے اندر کی ہوتی ہے، جب تک وہ جینے کی امید ہی نہیں کرے گا، ڈاکٹر جتنا مرضی علاج کر لے، اس کی طبیعت میں سدھار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ سب پریسا سے مخفی نہیں تھا، مناہل نے اسے سب بتایا تھا۔ دونوں میں ناراضگی نہیں تھی، لیکن اب بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اس کے لیے صرف دعا کر سکتی تھی، اور وہ کر رہی تھی، لیکن اس کی زندگی سلطان پہ شروع اور سلطان پہ ہی ختم تھی۔ کل وہ اس کی زندگی میں پہلا قدم رکھ چکی تھی۔ وہ سلطان کی بیوی تھی۔ بہت سے لوگوں کی امید ختم ہوئی تھی، اس میں میشو بھی شامل تھی۔
सच क्या है? वो जान चुकी थी और उसकी बची कुची उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब वो अपनी सांस से गिन रही थी। बस अब उसे किसी मुलाकात का इंतजार नहीं था। सुल्तान के लिए तड़पने वाली अब कभी भी सुल्तान का सामना नहीं चाहती थी। वो उसे कभी भी अब देखना नहीं चाहेगी। किसी की एक हाँ पे कितने लोगों की जिंदगियां मुनहसर थी। देखो परीसा, आज जो भी हालात है तुमसे कुछ भी मख्फी नहीं। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा शोहर साबित होऊंगा। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारी उम्मीदों पे तुम्हारी ख्वाहिशात पे पूरा भी उतर सकूंगा कि नहीं। परीसा सांस रोके उसे देख रही थी। वो उसके सामने उसके हाथ पकड़े घुटनों के बल बैठा था। पीछे गुजरे कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मजबूत होना होगा। वो किन सोचों में उलझा हुआ था। सुल्तान, आप यहाँ बैठे। उसने उसे अपने साथ बैठने को कहा था। वो खामोशी से बैठ गया था। सुल्तान, आपके जहन में क्या है? आप मुझसे शेयर करें। आपका दुख, आपकी परेशानी मेरी भी है। कौन सी बात आपको इस कदर परेशान कर रही है? परीसा वो उसे यकटक देख रही थी। क्या बड़ी माँ जानती थी कि बाबा जिंदा है? वो किसी गहरी खाई से बोल रहा था। एक उम्मीद के साथ परीसा ने उसके होंठ कपकपाते देखे। क्या कहे वो तो खुद हैरान थी। उन सब से अनजान थी। परीसा, हमें बेहद मोहतात रहना होगा। ये सब जितना सीधा नजर आ रहा है उतना नहीं है। नजर भर के परीसा ने उसे देखा था। वह हर बात से बाखबर थी। परीसा, तुम मेरी बीवी हो। सुल्तान की बीवी सुनने में कितना अच्छा लगा था परीसा को, और कहीं ना कहीं वो जानता था कि परीसा बहुत सी आजमाइशें तुम्हारे भी इंतजार में होंगी। सुल्तान, आप तो मेरे साथ हैं ना। हम सब मसले हल कर लेंगे। उससे मजीद कुछ कहे बगैर उसे सीने से लगाया था। उसके गिर्द हसार बांधा था। और परीसा खामोशी से ही उसके सीने में समा गई थी। एक तसल्ली थी, एक अपने साथ होने का यकीन था। वह मजीद कुछ भी नहीं बोला था। सब कुछ बेहद अजीब था। ये शायद परीसा का सामना पहली बार हुआ था। वह उसके सीने से लगी थी। मुस्कुराहट गायब थी, लेकिन वह पुरसकून थी। काश के अहान के बारे में सुल्तान को कभी कुछ पता ही ना लगे, लेकिन ये भी उसकी भूल थी। वह हर चीज से बाखबर था। इस्लामाबाद में जो उसे मैसेज आए थे वो उन्हीं ट्रेस करवा चुका था, और एक सच और उसके सामने आया था, लेकिन उसने कभी भी उसका जिक्र परीसा से नहीं किया था। वो क्या है, उसके दिल में क्या है, वो जानता था। उसे पूछने की जरूरत वो महसूस भी नहीं कर रहा था। वो बस खामोश था। लेकिन परीसा चाहती थी कि कुछ भी सुल्तान को पता न लगे। अगर उसे पता लग गया ना तो वो अपनी ही नजरों के साथ साथ उसकी नजरों में भी गिर जाएगी, और ऐसा वो हरगिज भी नहीं चाहती थी। बाज़ औक़ात चुप की जुबान अच्छी होती है। परीसा भी बहुत से राजों से नावाकिफ थी। बहुत से फैसले उसे भी करने थे। उस भूल भुलैया में उसने अपना पहला कदम रख दिया था। अब बस खुदा ही खैर करे। इतनी ताखीर मत कीजिए पलटने में कि चाबियां भी असर हो जाएं तालों पर। आखिर तुम मौजल हो ही गए ना सुल्तान। मैंने हमेशा तुम्हें पुकारा, मगर तुमने, सच तो यह है कि तुमने कभी सुना ही नहीं। तुमने साबित कर दिया कि मेरी पुकार का इंतखाब गलत था। मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? वो सिंगल बेड के साथ ही बैठ गई थी। किसी के आने की उम्मीद अब खत्म हो गई थी। उसने नजरें उठा के उन सलाखों को देखा जहाँ एक परिंदा अजलों से कैद था, जहाँ एक मासूम की पुकार दुबा दी गई थी। क्या नहीं था उसकी आंखों में? बेबसी, दुख, हसीयत, तकलीफ, सब कुछ खो जाने की मायूसी। वो मुसलसल उन सलाखों को देख रही थी कि मौत भी क्यों नहीं आ जाती। इतने सालों की उम्मीद टूट गई थी, और ये बहुत तकलीफदा थी। गले से आवाज निकलने से कासिर थी। अब उसकी जिंदगी का क्या मकसद रह गया था? मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। आज वो फूट फूट के रोना चाहती थी, लेकिन कम वक्त कंधा ही मौजूद नहीं था। आज ये आंसू अजाब थे तो इतने सालों से तड़पा रहा था, और अब लौट भी नहीं रहा था। वो भूल रही थी ये दुनिया है, सब अपने हिसाब से चलते हैं। किसी को फर्क तो नहीं पड़ता कि वो क्या चाहती है। तुमको चुनने में गलती कर दी। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे सुल्तान। उसने आहिस्ता से आंखें मूंदी तो उस पर लदा हुआ समंदर रवानगी में बह बह निकला। वो तकलीफ में थी, बेहद तकलीफ, लेकिन उसकी फिक्र किसी को नहीं थी। ये दुनियादारी थी, यहाँ फर्ज पूरे होते हैं, एहसास पूरा नहीं किया जाता। अब वो क्या करेगी, किस उम्मीद में रहेगी? अब ये जिंदगी, अल्लाह, और कितना सब्र, और कितना इंतजार। वो सिसक पड़ी, खुदा, और कितना सब्र, अल्लाह। वो चीखी, लेकिन ये चीख सुनने वाला तो कोई नहीं था। लेकिन सुनी सबने थी, उन सलाखों ने, दर दीवार ने, फरिश्तों ने, आसमान ने, अर्श पे बैठे खुदा ने। अल्लाह, अल्लाह। वो फूट फूट के रो पड़ी। अल्लाह, और कितना इंतजार, अल्लाह। वो चीख रही थी। दर्द और बेबसी की शिद्दत की वो ताप नहीं ला पा रही थी। वो क्या कहे, किससे कहे, कौन सुनेगा उसे? अब खुदा का ही सहारा था। वो फिर मायूस हो रही थी। आंसू बह बह के निकल रहे थे। उस अजियत का असाला कौन करेगा? उस तकलीफ का मदावा कौन करेगा? तुम तुम खुद गर्ज हो सुल्तान, तुम खुद गर्ज हो। खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो इतनी जोर से चीखी कि उसकी चीख यकीनन सातवें आसमान तक चीर के गई होगी। खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम भी खुश नहीं रहोगी। अल्लाह, आप सुन रहे हो ना? जिस उससे अपने सीने पे कांपती उंगली रखी। जिसके लिए मैंने इतने साल बर्बाद किए, आप भी उसे बताओ। अल्लाह, आपने ऐसा क्यों गलत किया? क्या आप नहीं जानते थे मेरी तकलीफ?
کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ میں پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کر رہی ہوں؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ کاش کوئی اسے تڑپتا ہوا دیکھ لے۔ میں بد دعا دیتی ہوں سلطان کہ تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ نہیں۔ وہ ایک دم چیخ کے بیٹھا۔ پریسا بوکھلا کے اٹھی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ سلطان کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی خواب تھا؟ برا خواب؟ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ پریسا نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ وہ بے حد بے چین ہو گئی۔ وہ یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ اس نے سینے پہ ہاتھ مسلا۔ پریسا اسے لمبے لمبے سانس لیتی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کی کمر سہلائی، پھر پانی کا گلاس اسے دیا، لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پریسا کے لیے یہ گھڑی عجیب تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ سلطان، اس نے آہستہ سے پکارا۔ نہیں، وہ بھرائی آواز میں بولا۔ آنکھوں سے دو آنسو بھی نکلے۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ پریسا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس سلطان، سب ٹھیک ہے۔ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ بے قابو سا ہو کے اٹھا۔ بالکنی کا دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اسے جھانک کے دیکھا، درختوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پریسا بھی اٹھ کے آ گئی تھی۔ سلطان، کیا ہوا ہے؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ وہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، مجھے بلا رہی ہے، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ وہ ہوش میں ہی نہیں تھا شاید۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے جانا ہوگا۔ وہ پاگلوں کی طرح بیڈ تک واپس آیا، چپل پہنی۔ مجھے جانا ہوگا، اسے میری ضرورت ہے۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل نکل رہے تھے۔ وہ نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ وہ بس یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس وقت اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ پریسا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سلطان، کس کے پاس جانا ہے؟ میں لے چلتی ہوں۔ اس نے زبردستی اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی یہ کسی برے خواب کا اثر ہے، لیکن حقیقت سے تو وہ بھی انجان تھی، اور وہ بھی انجان تھا۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پریسا نے اسے سینے سے لگایا۔ اس کا سر آہستہ سے تھپکا۔ وہ ٹھیک ہے سلطان، سب ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ مجھے بلا رہی ہے، مجھے جانا ہے، اسے میری ضرورت ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ مسلسل اسے سینے سے لگائے تھپک رہی تھی۔ ایسی سچویشن آج پہلی بار آئی تھی۔ باہر سے دکھنے والا سب سے مضبوط، اندر سے کس قدر کھوکھلا ہو رہا تھا یہ آج وہ جان گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اسے لپٹا ہوا تھا، اسے جانے کی فریاد کر رہا تھا۔ وہ اسے بچوں کی طرح ہی بہلا رہی تھی۔ شاید اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی کی یاد کی شدت کبھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان اپنا آپ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ یہ نفسیات کے مطابق ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ پھر سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سلطان۔ وہ رو رو کے تھک چکی تھی۔ اس نے سر بیڈ سے لگا لیا تھا۔ اب تمہارا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب تم لوٹ کے بھی آ جاؤ گے نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بے حد نفرت۔ تمہاری محبت ختم ہوئی سلطان۔ میرے دل پہ ایک زنجیر ڈل گئی ہے، کوئی اس سے توڑ نہیں سکتا۔ تم بھی نہیں۔ غلطی میری ہے، کتنا مان تھا نا مجھے تم پہ۔ جیسے وہ خود پہ ہنسی، لیکن اب نہیں۔ اب تم بھی تڑپو گے، پھر تمہیں سمجھ آئے کہ اتنے سال کسی کا انتظار کرنا کیسا ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ بول رہی تھی کہ اسے اس کے پاس آنے کی آس تھی، امید تھی، لیکن سلطان کے پاس تو یہ بھی نہیں۔ مگر اس نے اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے 18 سال برباد کیے، تو سلطان بھی تو اتنا عرصہ تکلیف میں رہا، وہ اب ساری زندگی رہے گا۔ کس کا نقصان زیادہ ہوا ہے؟ آج میشو کی تکلیف حد سے زیادہ تھی، لیکن وہ یہ نہیں جان پائی تھی کہ سلطان اسی تکلیف سے ہر روز گزر رہا تھا۔ وہ بھی تو اس کی یاد سے ابھی تک جان نہیں چھڑا پایا تھا۔ پھر وہ بے وفا کیسے؟ وہ خود غرض کیسے؟ نہیں، وہ بے وفا نہیں تھا۔ نہیں، وہ خود غرض بھی نہیں تھا۔ وہ بس مجبور تھا، قسمت کے ہاتھوں دوسروں کی خوشیوں کی وجہ سے۔ وصل بھی ترمیم شدہ، ہجر بھی تقسیم شدہ، تم بھی ٹوٹے ہوئے، ہم بھی تکلیف شدہ۔ جانتے ہو حب کسے کہتے ہیں؟ مارتھا نے پوچھا تھا۔ آرتھر نے اسے نگاہ اٹھا کے دیکھا تھا۔ جب کوئی اپنا سیاہ سے سیاہ رخ اس ڈر کے بغیر آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے کہ آپ نہ تو اسے دھتکاریں گے اور تانا دیں گے، جب کوئی بچوں کی طرح آپ کے سامنے اونچا اونچے رولے، یا پھر پاگلوں والی کوئی بات کر کے ہنسے، اور وہ جانتا ہو، مانتا ہو کہ آپ اسے لازمی سمجھیں گے۔ جانتے ہو آرتھر، میں ہمیشہ سے سلطان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بھیانک رات تھی آرتھر، بے حد بھیانک، جب میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، جب مجھے پتا لگا تھا کہ میں انہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ اس رات ماں چاہتی تھی کہ میں سلطان کے پاس چلی جاؤں۔ میں بہت خوش بھی تھی۔ میشو بھی ماں کے ساتھ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ کاش اس نے کبھی یہ ضد ہی نہ کی ہوتی۔ ایک رات میں سب بدل گیا آرتھر، ہم سب کی زندگی بدل گئی۔ لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ جام کا پتہ صرف سلطان کو ہے۔ بلبلے نے بھی یہی کہا تھا کہ سلطان ہی ہے جو جام کا پتہ جانتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اگر وہ جام اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے یکدم آرتھر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا تھا۔ آرتھر قریب ہوا، اسے آہستہ سے سینے سے لگایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ سلطان میری ماں سے اتنی نفرت کرتا ہے۔
واقعی اسے اس بات کا دکھ تھا۔ وہ بلبلے سے نفرت نہیں کرتا، وہ اس جگہ سے نفرت کرتا ہے جہاں بلبلے موجود ہے۔ وہ ان کمکموں کی زرد روشنیوں سے نفرت کرتا ہے، وہ اس کوٹھوں میں ہونے والی رنگین راتوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ کہہ کر کیا ہے کہ دوبارہ کبھی اس دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا، لیکن اسے دوبارہ آنا ہوگا آرتھر، میرے لیے، انایا کے لیے اسے تو آنا ہوگا نا۔ وہ بلبلے سے نفرت ہرگز نہیں کرتا، اور جب جان جائے گا کہ بلبلے کون ہے پھر وہ نفرت کر بھی نہیں پائے گا۔ آرتھر نے اسے سینے سے لگایا، آہستہ آہستہ تھوڑی اس کے سر پر ٹکائی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تھا، ہمیشہ ساتھ تھا۔ کام کب تک ہوگا؟ جبریل نے بے صبری سے پوچھا۔ میں کوئی کارٹون ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہی، صبر رکھو، ہر چیز وقت مانگتی ہے، تسمیہ نے جیسے اب صبر سے کہا۔ اوکے۔ اس نے لمبا سانس لیا اور پھر دوبارہ یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس وقت اسی غریب محلے کی تنگ گلی میں موجود ایک چھوٹے سے گھر میں بے حد بے چین ہو کر ٹہل رہا تھا۔ یہ اکاؤنٹ ہیک کرنا اب ناممکن سا لگ رہا تھا، کیونکہ سیکیورٹی بے حد ٹائٹ تھی۔ چائے کا کپ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا تھا، جسے وہ لمحہ در لمحہ پی رہی تھی۔ جبریل صبر سے کام لے رہا تھا، بہت سے لوگ، بہت سی زندگیاں اس سے جڑی تھیں۔ وہ صرف ایک ہسپتال نہیں تھا، بلکہ یہ جبریل کی زندگی تھی، اور تسمیہ یہ اچھے سے جانتی تھی۔ تقریباً یہ سسٹم 10 منٹ مانگ رہا تھا۔ اب یا تو آر تھا یا پھر پار۔ جبریل نے الٹی گنتی گننا شروع کی، اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ ایک عجیب سا ڈر بیدار ہو رہا تھا۔ وہ دائیں ہاتھ کا مکہ بنائے منہ پر رکھے نظریں پھاڑ کے سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید بے چین ہوا تھا۔ تسمیہ کبھی سامنے رکھے سکرین پر لگی لائن کو دیکھتی اور کبھی جبریل کے پریشان چہرے کو۔ اس نے انگلی منہ میں ڈالی اور ناخن کو چبانا شروع کیا۔ وہ اپنی طرف سے جو کر سکتی تھی کر رہی تھی، اپنی ہر کوشش کو وہ کامیاب دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ہونا تو وہی تھا جو خدا نے چاہنا تھا۔ وہ سڑک پر چلتا جا رہا تھا، ولید اس کے ساتھ تھا۔ یہ ایک سیکرٹ مشن تھا شاید، وہ کچھ کھوج رہا تھا۔ یہ ان کے گاؤں کی حدود کے ہی اندر تھا۔ سر، ہم کیا کریں؟ چپ چاپ چلو۔ سلطان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اصل بات اس نے بتا دی تو یقیناً وہ اسے پاگل ہی کہے گا۔ وہ شاید کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، پاگلوں کی طرح۔ اس کے ملنے کی یقین کی شدت اتنی تھی، حالانکہ حقیقت کیا ہے وہ جانتا تھا۔ وہ مانتا بھی تھا کہ میشو زندہ نہیں ہے، پھر بھی وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ دل کی تسکین کے لیے، اس کی تسلی کے لیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ بس چلتا جا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا ملتان کی حدود سے بھی نکلا اور چلتا چلا گیا۔ ولید اس کے پیچھے تھا، وہ بھی عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان کیا کرے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ جو بھی کرے گا وہ اس کے ساتھ ہے۔ کوئی یہ جان لینا کہ سلطان غازیان آدم سکندر صرف اپنے ایک خواب کی وجہ سے ایک مرے ہوئے شخص کو ڈھونڈنے نکل پڑا ہے، کیا مذاق ہے، لیکن یہ حقیقت تھی۔ اب یہ علاقہ آ گیا تھا جہاں ہر جگہ جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ وہ ایک اپنے اوپر سے ہٹاتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ شاید کوئی جنگل شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ پاگلوں کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھی دل کی گواہی۔ نہ جانے اسے یہ کیوں لگ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے، اس کی لاش بھی تو نہیں ملی تھی، اس کا باپ بھی تو زندہ تھا، تو وہ زندہ ہے، یہ کیوں ممکن نہیں؟ حقیقت پسند شخص وہ ہرگز بھی نہیں بن رہا تھا، جانے کیوں، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا تو وہ مل ہی جائے گی۔ ایک امید سے جاگ رہی تھی، اور اگر ایسا ہوا تو اللہ، اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے پھولے گالوں والی گڑیا، وہ زندہ ہو کاش۔ وہ ایک گہرا اندھیرا تھا جس میں وہ اب داخل ہوا۔ چاروں طرف بڑے بڑے درخت تھے، ممکن تھا کہ وہاں کوئی جانور بھی موجود ہو، لیکن اسے پرواہ ہی کب تھی؟ نہ اسے کوئی ڈر تھا، نہ ہی اسے کوئی خوف تھا۔ وہ بس اسے ڈھونڈتے ہوئے چلتا جا رہا تھا۔ ارے کوئی اسے بتائے کہ دنیا اتنی بڑی ہے، اگر وہ زندہ بھی ہے تو اس بات کو پہلے یقینی بنائے، لیکن نہیں، وہ بس اسے پا لینا چاہتا تھا۔ 10۔ یہ 10 سیکنڈ صدیوں پہ محیط تھے، ان سیکنڈ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جبریل کی زندگی بھی مل سکتی تھی۔ تسمیہ کے ماتھے پر گہری سلوٹیں تھیں، اس کی سنجیدہ نظر سامنے سکرین پر، اور ہاتھ کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ 8۔ ہر لمحہ اپنے اندر مزید ڈر لے کے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس ہیک کے بعد وہ اپنا کام آسانی سے کر سکتا تھا، یوں کہوں کہ ہاسپٹل اسے واپس مل سکتا تھا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ 7۔ وہ دونوں اپنے ہاتھ آپس میں مل رہے تھے۔ تسمیہ نے اینک لگا رکھی تھی، سانولی سی پرکشش رنگت میں اس کی نوز پن چمک رہی تھی جو اسے بے حد پیاری تھی۔ وہ مسلسل اپنے کام میں مصروف تھی، گھڑی کی ٹک ٹک بھی انہیں سنائی دے رہی تھی، دونوں کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ 6۔ تسمیہ کافی حد تک پرسکون تھی، شاید وہ جانتی تھی کافی حد تک کہ آگے کیا ہوگا، لیکن جبریل بالکل مایوس لگ رہا تھا، اس پہ بھروسہ ہی نہیں تھا، وہ بے حد پریشان تھا، وقت سرک رہا تھا لمحہ در لمحہ۔ 5۔ جبریل جبڑے بھینچ کے سکرین کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہ وہ سکرین نہیں تھی، اس کے خواب تھے، اس کی محنت، اس کے جذبات، اس سے جڑی لوگوں کی زندگیاں تھیں، بھلا وہ کیسے نہ بچاتا۔ 4۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا، وہ زندگی اور موت کے درمیان ہی کہیں پھنس رہا تھا۔
وہ تسمیہ کے پیچھے رکھی لکڑی کی کرسی جس پہ پلاسٹک کی پنیاں سے کام کیا گیا تھا خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے اب دایاں پاؤں ہلانا شروع کیا۔ یہ ایک قسم کی تھراپی اس وقت ثابت ہو رہی تھی۔ مسلسل پاؤں ہلا کے اپنی انزائٹی باہر نکال رہا تھا۔ 3 اینک میں اس کی سیاہ مائل گہری آنکھیں چمک رہی تھی جس میں بھر بھر کے کاجل لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے سانولے رنگ کی دیوانی تھی لیکن بہت ہی گہری تھی۔ وہ اپنے اندر سمندر کی گہرائیوں جتنے گہرے راز رکھا کرتے تھے۔ 2 وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کی عزت نفس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دے، یہاں تک کہ محبت بھی۔ لیکن اس وقت وہ شاید شدت سے یہ چاہتی تھی کہ آج اس کی جیت ہو، آج اس کے ہنر کا بھی تو امتحان تھا۔ 1 جبریل نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ مسیح دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سانس آ رہی ہے یا سانس جا رہی ہے وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ 0 اصل دھکا تو اسے جب لگا جب تسمیہ نے اٹھ کے خاموشی سے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ کسی بڑے درخت کے پاس کھڑا تھا، اپنے چاروں اطراف مسلسل گھور کے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ پاگل ہو چکا تھا۔ سر، آپ یہاں کس کی تلاش میں آئے ہیں؟ سلطان نے اسے مڑ کے دیکھا، بالکل ایسے جیسے وہ اس کے سکون میں خلل ڈال گیا ہو۔ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، پھر دوبارہ اپنا دھیان وہاں لگایا، پھر 1-2 قدم چلا، پھر مزید رکا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا تھا کہ وہ آہستہ سے بولا، امیشا۔ ولید وہیں کھڑا رہ گیا، شل ساکت شددر۔ مزید 2 لمحے لگے اسے دوبارہ ہوش میں آنے کے لیے۔ سر، کیا وہ زندہ ہے؟ ولید کو بولنے میں مشکل ہوئی۔ اسے لگا کہ سلطان شاید سب جان چکا ہے، لیکن کب، کیسے، یہ ناممکن ہے۔ اس نے تو ایسا کوئی سراغ، کوئی نشان ہرگز بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن پھر بھی اسے پوچھنے میں تکلیف ہوئی تھی۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا اس کی بہن زندہ ہے، حالانکہ سچ وہ جانتا تھا کہ وہ قید میں ہے۔ سلطان نے اسے دیکھے بغیر مصروف سے انداز میں جواب دیا، کچھ فیصلے نشانیوں پہ کیے جاتے ہیں ولید، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، بھلا وہ نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ اور پھر اس کے مزید پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سر، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ میری ماں نے ایک بار کہا تھا کہ بلبلیں جھوٹ نہیں بولتی۔ ولید کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، بالکل فخر والی۔ اور اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ میں اس کی دہلیز پہ دوبارہ آؤں گا۔ اگر چیلنج ہارنے سے مجھے میری میشو مل سکتی ہے تو میں ہارنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں دوبارہ اس عورت کی دہلیز پہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ولید اچھے سے جانتا تھا کہ وہ بلبلے سے کتنی نفرت کرتا ہے، وہ پھر اسے ڈھونڈنے میں مصروف ہوگی، لیکن صرف ایک بات پر یوں نکل پڑے گا۔ ولید کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن سر، کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی نشانی ہے؟ خوابوں نے رخ بدل لیا ہے ولید، میں نے وہ دیکھا ہے جو میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ بس میں مطمئن ہوں، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ ولید خاموش ہو گیا تھا۔ اس درخت کے آگے بے پناہ جھاڑیاں تھیں، اس سے آگے راستہ ہی ختم تھا۔ شاید وہ پھر مایوس ہو کے لوٹنے والا تھا۔ اس نے اس کا کندھا ہلایا، لیکن ہلانے سے پہلے اس نے اسے 2 لمحے بڑے غور سے نظر بھر کے دیکھا تھا۔ اپنی کالی سیاہ گہری آنکھوں میں اس کا معصوم چہرہ قید کر لیا اور وہ جان بھی نہیں پایا۔ اس نے آہستہ سے ایک ڈر کے ساتھ آنکھیں کھولی تو نظر سیدھی اس کی نوزپن پر پڑی، اور اگلی ہی اس کے چہرے پہ وہ ہلکا سا خفیف ہوا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پیچھے رکھے کمپیوٹر لیپ ٹاپ تسمیہ کے پیچھے ہی چھپ گئے تھے۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تسمیہ اس کے چہرے پہ ڈر واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ وہ کسی کو بھی اپنا گرویدہ کر سکتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپک کے گویا تسلی دی، پھر آہستہ سے بولی، "We can do it." جبریل کو لگا شاید اس نے غلط سن لیا۔ اس نے دوبارہ دہرایا، "We can do it." جبریل کو لگا کہ اگر اس نے دوبارہ دہرایا تو وہ رو دے گا۔ تسمیہ کو اسے دیکھ کے ہنسی آئی تھی، لیکن وہ ضبط کر گئی کیونکہ وہ اپنا آپ اس کے سامنے کھولنا ہرگز میں نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، مسکراہٹ خود بخود اس کے چہرے پر آئی۔ اس نے خوشی سے اسے دیکھا۔ آخر وہ مل ہی گیا تھا جو اسے چاہیے تھا۔ وہ 2 پل مزید بیٹھا۔ اس نے 2 کپ مزید چائے بنائی۔ وہ زیادہ چائے تو نہیں پیتا تھا، لیکن ایک یا 2 گھونٹ پی ہی لیتا تھا۔ آگے کوئی راستہ ہی نہیں تھا، شاید کوئی آبادی شروع ہو رہی تھی۔ اسے مایوسی سے چاروں اور دیکھا کہ شاید کہیں سے کوئی دروازہ نکل آئے، لیکن وہ بے وقوف بن رہا تھا، جان بوجھ کے بس دل کو بہلا رہا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ آخر سچائی کیا ہے، بس دل کو تسلی تھی کہ وہ کچھ تو کرے۔ وہ مایوسی سے مڑا، یہ تو لازم تھا، لیکن وہ یہ نہیں جان پائے کہ غلطی سے ہی صحیح، لیکن وہ منزل کے بے پناہ قریب تھے، یوں جیسے 2 قدم کے فاصلے پہ۔ وہ مڑا لیکن قدم فریز ہوئے۔ وہ کیا تھا جو اسے مزید روک رہا تھا، اور وہ رک بھی رہا تھا، اور وہ رکنا بھی چاہتا تھا۔ اس نے سکون دینے والی پرسرایت بھری ہوئی ہوا اپنے اندر آر پار ہوتی محسوس کی۔ وہ مزید 2 لمحے رکا، لیکن پھر بھی وہ واپسی کے لیے نکلتا چلا گیا۔ یہ سب ہوگا وہ جانتا تھا، وہ تو بس اس کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میشو کے سال میں ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ پریسا کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کل جو کچھ ہوا تھا وہ اسے لے کے کافی پریشان تھی۔ کھانا وہ کھا کر کیا تھا اس لیے
वो अब उसकी वापसी की राह देख रही थी। परीसा उसका ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। अभी भी वो उसी का इंतजार कर रही थी। वो कभी यहाँ से वहां तो कभी वहां से यहाँ चक्कर काट रही थी। और मजीद उसे 2-3 फोन भी कर चुकी थी, लेकिन नंबर मुसलसल बंद था। वो बेड पे बैठ गई थी। उसके बगैर जीना, अल्लाह, ये सोच भी उसके लिए जानलेवा थी। लेकिन इस वक्त बहुत सी सोचें उस पर हावी थी। वो इस्लामाबाद में जो कुछ भी हुआ वो सब जानती थी कि बड़ी माँ का वाकई उन सबसे कोई लेना देना है। क्या ये बड़ी माँ जानती थी कि गाजी बाबा जिंदा है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो जानती तो यकीनन सुल्तान को उनसे महरूम न रखती। क्या पता उनकी डायरी में लिखा बुलबुले जी का वो पता वो सबसे पुराना हो। बुलबुले मेहरू माँ की दोस्त थी, हो सकता है कि बड़ी माँ की भी वो दोस्त हो। आखिर ये तो सब जानते हैं कि बड़ी माँ और मेहरू माँ की आपस में कितनी मोहब्बत थी। पता नहीं सच क्या है, वो उलझी पड़ी थी। आहान भी आजकल उसकी सोचों में शुमार हो रहा था। दर्द की दवा लेना ठीक है, लेकिन दर्द का सामना किए बगैर उसकी दवा को मजे के लिए या सुकून के लिए या उसे आदत बना लेना गलत है, सरासर गलत। आहान ऐसा बिल्कुल नहीं था, और ये बात उसे मजीद गिल्ट में डाल रही थी। उसकी जिम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे पुकारा है, बिल्कुल मीठी सी हल्की सी आवाज में, परीसा। उसने एकदम इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में तो उसके अलावा कोई नहीं था। उससे अपना वहम अपना ख्याल समझ के झटक दिया, लेकिन ख्याल बार बार तो नहीं आते। उसे फिर से आवाज सुनाई दी। रात की तारीकी गहरी थी। बालकनी का दरवाजा खुला था। सफेद पर्दे मजीद हिल रहे थे। वो उन सब की आदत थी, लेकिन इस वक्त उसे बेहद अजीब महसूस हो रहा था। उसके शफाफ माथे पे बाल आए, बिल्कुल सुल्तान की तरह। वो उठी, आहिस्ता से कदम उठाए। पर्दों के हिलने में भी तेजी आ गई। अब की तीसरी बार फिर उसे अपना नाम महसूस हुआ और चलती हुई बालकनी तक आ गई और आहिस्ता से बोली, कौन? लेकिन जवाब नदार। उसने डरते हुए फिर से पूछा, कौन? लेकिन जवाब इस बार भी नहीं मिला। उसने बालकनी का दरवाजा पूरा खोला और मजीद बाहर झांका। तेज हवा, पत्तों की सरसराहट उसे तेजी से महसूस हुई। कुछ तो अजीब था उस हवा में। वह मजीद आंखें हुई। हवेली का लॉन उसकी आंखों के सामने था। ऊंचे ऊंचे दरख्त उसके सामने थे। कौन है? उसने मजीद पूछा, लेकिन वहां कोई होता तो शायद जवाब भी देता। वह वहां से मुड़ी तो सामने सुल्तान की रॉकिंग चेयर भी हिल रही थी, जैसे कोई झूल रहा हो। इस कदर उसका दिल सुकड़ के फैला, वो डर भी रही थी। और ये उसके साथ पहली बार था। उसने हिम्मत से काम लिया, खुद को तसल्ली दी कि हवा की वजह से हिल रही है। वो अकेली थी। सुल्तान पता नहीं कहाँ रह गए थे। उसने अब कुर्सी को पकड़ के रोका। वो बेड तक आई। उसको फिर से कोई सरगोशी सुनाई दी। इस बार वो फाकी डर गई थी। उसने मुड़ के दोबारा बालकनी के दरवाजे को देखा जिसे वो बंद करके आई थी। उससे थूक निकला और दोबारा उसने उस बालकनी तक कदम बढ़ाने की कोशिश की। इससे पहले वो वहां तक जाते किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। परीसा का बचा कुचा सांस भी निकला जैसे ही उसने मुड़ के देखा। उसे अपने सामने अपनी जिंदगी खड़ी नजर आई। उसने आओ देखा न ताओ, वो सुल्तान के सीने से लगी। उसने उसे मजबूती से पकड़ा। आंखें मीची, 2 लंबे सांस लिए। सुल्तान को हैरत हुई। उसके माथे पे आहिस्ता से बाल आए। पहले उसने कुछ भी पूछे बगैर उसके गिर्द हसार बांधा। इतना तो वो जान गया था कि वो डरी हुई है। उसके हाथ उसकी कमर पे मौजूद थे, उसके गिर्द लिपटे हुए थे। उसकी मनचाही तसल्ली थी। वो उससे कुछ भी नहीं पूछ रहा था सिवाय उसके कि वो ठीक है। सुल्तान, यहाँ कोई है? उसने सीने से लग के ही आहिस्ता से कहा, गोया उसे कोई डर था। उसकी हालत सुल्तान से बेहतर कौन समझ सकता था। वह मजीद 2 लम्हे ऐसे ही उसके सीने से लग के खड़ी रही। सुल्तान ने उसे आहिस्ता से बेड पे बिठाया और परीसा को आहिस्ता से बोला, रिलैक्स परीसा, यहाँ कोई भी नहीं है। बालकनी का दरवाजा खोल के भी उसे दिखाया, लेकिन हवा में अब बहुत तेजी हरगिज नहीं थी। शायद सब कुछ ही उसके आने के बाद खामोश हो गया था। वह उसके करीब आया, उसे बताया कि वह उसके साथ है, वहाँ कोई भी नहीं, तुम आराम करो, मैं यहीं मौजूद हूँ। परीसा ने मजीद कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से लेट गई थी। वो हमेशा दाएं तरफ ही सोती आई थी, इसलिए दाएं तरफ बेड पर लेट गई थी और खामोशी से उसके लेटने का इंतजार करने लगी। और वो आंखें बंद नहीं कर सकती थी, सो हरगिज भी नहीं सकती थी। सुल्तान ने घड़ी उतारी, सकूंदा कपड़े निकाले, कुछ देर वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला तो नजर सामने परीसा पर गई, जो अब भी आंखें फैलाए उसी की मुंतजर थी। उसने लंबी सांस खारिज की। बीवी से आखिर किसको मोहब्बत नहीं होती? उसे भी थी। वो खामोशी से बाएं तरफ लेटा, बिल्कुल उसकी तरफ करवट लेके अपना बायां हाथ अपने सर के नीचे रखा और खामोशी से आंखें बंद की। उससे अभी 2 लम्हे भी नहीं गुजरे थे जब परीसा ने उसे आहिस्ता से पुकारा था, सुल्तान। मेरी तरफ देखिए, मुझे नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है सुल्तान। सुल्तान ने आहिस्ता से उसके हाथ अपने गिरफ्त में लिया और आंखें खोली और परीसा ने बंद की। लेकिन इतनी आसानी से भला कब नींद आती है? वो भी जब जब इंसान के अंदर एक डर मौजूद हो। उसने आंखें बंद की। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि सुल्तान ने भी आंखें बंद कर ली। शायद वो थका हुआ था या नींद का जोर था, लेकिन परीसा का हाथ अब भी उसके गर्म मजबूत हाथ में ही था। वो तो उसकी बीवी थी, हर पल उसके साथ थी।
लेकिन परीसा की नींद शायद उड़ चुकी थी। उसने आंखें खोली तो वो शायद नींद की वादियों में जा चुका था। उसने हल्का सा इधर उधर देखा, फिर उसके करीब हुई, बेहद करीब, इतनी करीब कि उसके दिल की धड़कन सुन सके। उसने उसका हाथ अपनी कमर के गिर्द लपेटा और अपना हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधा, अपने सर उसके सीने से लगाया। न जाने ये कैसी तसल्ली थी, लिहाफ को उसने दोनों के गिर्द अच्छे से लपेट दिया था। उसने अपने पाँव भी उसके दोनों पाँव के दरमियान रखे थे, यूं जैसे उसे यकीन हो कि अब उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो ऐसे ही सोता था पुरसकून होके, खुद को महफूज करके। परीसा ने आंखें मौन ली थी। उसे अब कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। वो वाकई महफूज थी। एक औरत सबसे ज्यादा महफूज अपने शौहर के साथ ही होती है। उसे इस बात का यकीन था कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक औरत खामोश गुफ्तगू करती है सिर्फ उस शख्स से जो उसके दिल को सुनने की महारत रखता हो, और अगर वो शख्स उसका शौहर हो तो ये जान लेता है कि जिंदगी बाकी खूबसूरत है। तुमने इतना बड़ा काम किया है, यूं ही तो नहीं किया होगा। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जिब्रील ने खुश दिली से पूछा था। वह उसके साथ चाय पी रहा था, आधी छोड़ भी रहा था। वह हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, तस्मिया ने उसे बताया। ये अजीब बात थी, तुमने इतना बड़ा रिस्की काम किया है बगैर किसी वजह के तो मुमकिन नहीं। ऐसा क्या है जो तुम करने पे मजबूर हुई? उसने ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि डॉक्टर लोग सवाल बहुत पूछते हैं, लेकिन अब उसे जवाब देना ही पड़ेगा। वह हल्का सा आगे हुई, उसकी आंखों में देखा, फिर ठंडे ठार लहजे में बोली, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। जबरील ने उसे नासमझी से देखा। मतलब ये कि आप मेरे भाई को पैसे दे चुके हैं और आपका काम हो गया, और अब आप चाहें तो जा सकते हैं। जबरील ने चाय छोड़ दी थी, मजीद वहां उसे कोई काम नहीं था। अब उसे कुछ काम करने बाकी थे, और फिर वह हॉस्पिटल दोबारा हासिल करना था। उसने अदब से उसे सलाम किया और वहां से निकलता चला गया। उसके जाने के बाद वही हुआ जो होता था। उसने उसकी चाय का कप उठाया, उसे कई लम्हे तक देखती रही, फिर उसे आहिस्ता से लबों से लगाया और उधर ही कुर्सी पे आंखें मौन की। यहाँ उसे वो मिल गया था जो उसे चाहिए था। उसे उसके वक्त की जरूरत थी, और जब जरूरत पूरी हो जाए तो फिर इंसान पुरसकून भी हो जाता है और नींद भी अच्छी आ जाती है। तस्मिया वहां से उठी। वो 2 कप धोए और आहिस्ता से बैठक में रखी चारपाई पे लेट गई। अपने ऊपर लिहाफ डाला और आहिस्ता से आंखें मौंदी। वो जो करती आ रही थी उसे क्या नाम दिया जा सकता है? हमें सिर्फ इतना हक है कि देख सकते हैं, और फकत देख ही सकते हैं। कोई डोनर मिला? हम पूरी कोशिश करें, लेकिन क्या डॉक्टर? आरव का ब्लड ग्रुप यूनिक है, मिलना मुश्किल सा लग रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप डॉक्टर? कुछ भी कीजिए, जितने पैसे भी लगते हैं मैं दूंगा, लेकिन आरव को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए मिस्टर सुल्तान, बात पैसों की नहीं है। हम ऐसा डोनर ढूंढने की कोशिश करें, हिम्मत रखें। और किसी ने अभी 5 करोड़ हमारे हॉस्पिटल को डोनेट किया, इसलिए बात पैसों की नहीं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द मिल जाए। डॉक्टर ने बात मुकम्मल की, लेकिन सुल्तान का दिमाग कहीं और अटक गया। क्या आप बता सकते हैं कि वो पैसे किसने डोनेट किए? सॉरी सर, ये रूल के खिलाफ होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सुल्तान ने फोन रखा और अपना सर झटक दिया और दोबारा से काम में मसरूफ हो गया। आजकल उस पे काम का बेहद प्रेशर था। बहुत से लोग उसके खिलाफ हो गए थे, लेकिन वो ये भूल रहे थे कि सुल्तान जो करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। वह हमेशा उम्मीद अच्छाई की करता था, लेकिन तैयार हमेशा बुरे वक्त के लिए रहता था। बट ऑलवेज सेट लेट वट एवर हैपन इन लाइफ